بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو سال اول میں نظم حمد کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، نیز اس نظم کے اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ یہ نظم کا پہلا شعر: کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ افق آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ اس سے مراد ساری دنیا ہے۔ نظام طریقہ کار کو کہتے ہیں، اور دوام کا لفظ دائم سے ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے کی حالت یا کیفیت۔ نظام ایسے طریقہ کار کو کہتے ہیں جس میں لوگ یا چیزیں مخصوص اصول و ضوابط کے تحت کام کریں۔ حمد کے شعر میں شاعر اللہ پاک کی صفت تخلیق کی تعریف کر رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کائنات کے نظام کو ایک ایسے نظام کے طور پر پیش کر رہا ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ نظام اتنا وسیع ہے کہ اس کے حدود کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اتنا منظم ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں افق افق کا لفظ اس نظام کی وسعت اور لامحدودیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ کس کا نظام کہہ کر شاعر نے اس نظام کے خالق و مالک کے حوالے سے پوچھا ہے، اور دوسرے مصرعے میں جس کا کہہ کر بتا بھی دیا کہ یہ نظام اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کا تخلیق کردہ ہے، اور وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ بقول شاعر: خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ شاعر اللہ پاک کی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی صفت پر زور دے رہا ہے۔ اللہ نہ صرف ہمیشہ سے موجود ہے بلکہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے اور یہ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ مجموعی طور پر اس شعر میں شاعر کائنات کے عظیم خالق کی تعریف کرتا ہے اور اس کی عظمت اور ہمیشگی پر زور دیتا ہے۔ شاعر اس نظام کو خدا کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانی کہتا ہے۔ اس شعر میں افق افق قواعد کی روح سے صنعت تقرار ہے۔ دوسرا شعر ملاحظہ ہو: شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال مطلب عظمت، بزرگی، عیاں مطلب آنکھ سے دیکھنا، ظاہر، واضح، رنگ جمال مطلب خوبصورتی، حسن۔ حمد کے شعر میں شاعر خالق کائنات کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر پہاڑ، ہر پہاڑی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک عظیم خالق ہے جس کی قدرت کا مظہر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ شاعر قدرت کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کا ہر گوشہ، ہر افق اس خالق کے جمال کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کا رنگ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ جبل یعنی پہاڑ بلندی کی علامت ہیں، تو افق کائنات کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے اللہ کی عظمت اور شان و شوکت کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ کے جمال کا عکس ہر سمت ظاہر ہو رہا ہے۔ بقول میر انیس: ہر جا تیری جلوے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ مجموعی طور پر یہ شعر قدرت کی عظمت اور اس کی خوبصورتی کے دو پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کائنات کی وسعت اور اس کے خالق کی شان و شوکت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو دوسری طرف یہ قدرت کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ شعر ایک طرف تو خدا کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، تو دوسری طرف کائنات کے وجود اور اس کے معنی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مکتوم مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، صدف موتی، مرقوم لکھا ہوا، حرف وفا سچائی یا وفا کا پیغام۔ اس شعر میں شاعر کا اللہ پاک کی حمد و ثناء کا انداز بڑا منفرد ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں اللہ پاک کی صفات بیان کر رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں مکتوم کا مطلب ہے چھپا ہوا یا پوشیدہ، اور موج کرم سے مراد اللہ کی رحمت یا نوازش ہے۔ شاعر یہاں یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ رحمت کس کی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک صدف میں موتی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے بصیرت یعنی دل کی نظر کی ضرورت ہے۔ دوسرے مصرعے میں مرقوم کا مطلب لکھا ہوا یا درج کیا ہوا ہوتا ہے، اور حرف وفا سے مراد وفا کا پیغام یا عہد ہے۔ شاعر یہاں یہ پوچھتا ہے کہ یہ وفا کا پیغام کس کا ہے جو افق پر نظر آتا ہے۔
افق کی وسعتوں میں یہ اشارہ ہے کہ وفا اور سچائی ہمیشہ موجود رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ یہ شعر دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر ان دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا دکھاتا ہے کہ اللہ کی نوازشات اور اس کے وعدہ کیے ہوئے انعامات ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہمیں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنی بصیرت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ سے محبت کی شدت اور اس کے اثرات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل محبت کس قدر بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں کس قدر درد ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ اس میں مبتلا لوگ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اہل محبت سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جنہیں اہل معرفت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عشق و محبت کے جذبے سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی طلب میں رہتے ہیں، یعنی اس کی محبت میں بے حد مگن ہوتے ہیں۔ شاعر یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ عشق کا یہ عالم صرف ایک خاص ہستی یعنی اللہ پاک کے لیے ہے۔ اسی طرح داغ داغ کا لفظی مطلب درد، زخم یا درد جو کہ عشق و محبت میں ملتا ہے۔ شاعر یہاں یہ پوچھتا ہے کہ کس کی ادا یعنی انداز سے یہ حشر بپا ہوا ہے۔ حشر بپا کا مطلب ہے قیامت برپا ہونا، یعنی عشق میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ ہر طرف ایک ہنگامہ سا مچ گیا ہے۔ علاوہ ازیں شاعر نے افق افق کا ذکر کر کے اس بات کو مزید واضح کیا ہے کہ اللہ پاک سے محبت، اللہ پاک سے عشق کی یہ کیفیت ہر جانب پھیل چکی ہے۔ جیسے افق پر روشنی پھیلتی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشق کا اثر زمین سے لے کر آسمان تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ شعر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں مطلب بھڑکتا ہوا، تڑپ، نفس یعنی سانس، نفس نفس لکھا ہے تو ہر سانس۔ تائب جو ہے وہ شاعر کا نام ہے، یہ تخلص کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ فرقت دوری یا جدائی، شعلہ نوا، نوا آواز کو کہتے ہیں، شعلہ نوا یعنی پرجوش آواز، پرجوش صدا۔ تشریح ملاحظہ ہو، یہ شعر دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد میں انسان کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنی روحانی حالت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ کس قدر بے چین اور مضطرب ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ کی محبت ہی سب سے بڑی روشنی اور قوت فراہم کرتی ہے۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں کا مطلب ہے کہ شاعر کسی کی یاد میں بے حد تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپ اس کی محبت یا عقیدت کا اظہار کرتی ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ نفس نفس فرقت میں کس کی کا جملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ سے جدائی کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ یہاں نفس نفس کا استعمال اس شدت کو بیان کرتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ جدائی کو برداشت کر رہا ہے، یعنی ہر سانس کے ساتھ وہ اس جدائی کا احساس کر رہا ہے۔ جبکہ شعلہ نوا ہے افق افق، ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ شعلہ نوا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز شعلے کی طرح چمکدار اور دلکش ہوتی ہے، جبکہ افق افق کا استعمال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ شعلہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ عشق یا محبت کی روشنی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ شعر اللہ کی محبت میں سوز و گداز کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت و محبت اتنی عظیم ہے کہ اس کے زیر اثر لوگ دنیاوی محبت کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔